فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار، اور اب جو ہم اس نشست میں کتاب پڑھنے جا رہے ہیں اسلامی علوم کا تعارف، اور اس کا عنوان ہے علم الفلسفہ. ہم علم الفلسفہ کے بارے میں جانیں گے. اس کتاب کے مؤلف ہیں آیت اللہ شہید استاد مرتضیٰ مطہری. اور آئیے اب ہم پڑھتے ہیں جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں. نام کتاب علم الفلسفہ، مصنف شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ، مترجم سید محمد عسکری، سیٹنگ قلب علی سیال، کمپوزنگ الحمد گرافکس لاہور 033340312233، ناشر شہید مطہری فاؤنڈیشن، تاریخ اشاعت 2014، طبع اول، اور ملنے کا پتہ ہے معراج کمپنی، LG 3 بیسمنٹ، میاں مارکیٹ، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار لاہور. فون 0321-4971214/0423-736-1214. اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں عرض ناشر صفحہ نمبر 3. شہید مطہری فاؤنڈیشن دینی مواد کی اشاعت کے سلسلے میں نیا ادارہ تشکیل دیا گیا ہے. ادارے کا مطمع نظر عوام کو بہتر اور سستے ترین انداز میں دینی مواد بذریعہ کتب اور انٹرنیٹ فراہم کرنے کا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ اور ادارہ حاضہ کو اس عظیم کام کی انجام دہی کے لیے بھرپور وسائل عطا فرمائے. اس جملے کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارہ حاضہ کو اس عظیم کام کی انجام دہی کے لیے بھرپور وسائل عطا فرمائے. زیر نظر کتاب علم الفلسفہ شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ کی سعی جمیل کا نتیجہ ہے. لفظ فلسفہ اصطلاحی لفظ ہے اور اس کے متعدد گوناگوں اصطلاحی معنی ہیں. فلسفے کے مختلف گروہوں نے اپنے طور پر فلسفے کی مخصوص تعریف بیان کی ہے، لیکن تعریفوں اور تعبیروں کا یہ اختلاف کسی ایک حقیقت سے مربوط نہیں ہے. ہر گروہ نے اس لفظ کو ایک خاص معنی میں استعمال کیا ہے اور اپنے منظور نظر اسی مخصوص معنی کی تعریف کی ہے. کتاب حاضہ میں اسی طرح کی بحثیں ہیں. قارئین حضرات اس سے استفادہ کریں. ادارہ حاضہ نے اس کتاب کے موضوعات کو مختلف ایرانی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے. کتاب کو پاکستان کی عوام کے پسندیدہ خط، فونٹ اور انداز میں پیش کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نیٹ پر آپ اپلوڈ کرنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. امید ہے کہ آپ ادارہ حاضہ کی اس کوشش کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے. وسلام، شہید مطہری فاؤنڈیشن. اور اب آئیے پیج 4 پہ ہم آ گئے ہیں. آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہی ہوں. فہرست مضامین. فہرست میں ہے سبق نمبر 1، صفحہ 8 فلسفہ کیا ہے، صفحہ 8 تعریف لفظی و تعریف معنوی، صفحہ 8 لفظ فلسفہ، صفحہ 11 مسلمانوں کی اصطلاح میں، 12 فلسفہ حقیقی یا علم اعلیٰ، 13 سبق نمبر 2 پیج 18 پہ آ گیا ہے. فلسفہ کیا ہے، پیج 18 ما بعد الطبیعت، یعنی ما بعد الطبیعہ، توئے بے یہ آئین ہے، بریکٹ میں لکھا ہے میٹا فزکس. اور یہ بھی پیج 8 پر ہے. فلسفہ عصر جدید میں، فلسفہ عصر جدید میں پیج 20 فلسفے سے
علوم کی جدائی پیج 24 سبق نمبر 3 آ گیا. اس میں 26 صفحے پہ پڑھیں گے فلسفہ اشراق اور فلسفہ مشاء میم شین الف حمزہ. پھر اس میں ہے نظریہ مثل پیج 32 سبق نمبر 4 آ گیا. پیج 36 اسلامی منہاج فکر 36 مشائیوں میم شین الف حمزہ یہ واو نون غنہ مشائیوں کی فلسفیانہ استدلالی روش پیج 37. اس کے بعد ہے اشراقیوں کی فلسفیانہ روش پیج 38. پھر ہے عرفا کی سالکانہ روش پیج 38 اور اس کے بعد ہے کلامیوں کی استدلالی روش پیج 39. اور اب آ گیا ہے سبق نمبر 5 پیج 42 پر حکمت متعالیہ میم تے عین الف لام یہ ہے پیج 42. اس پھر ہے سیرمن من الخلق الی الحق یہاں پہ پیج 43 پہ. پھر ہے سیر بالحق فی الحق پیج 44 نمبر 3. پھر ہے یہاں پہ سبق 5 میں یہ نمبر دیے ہوئے کہ سیر من الحق الی الخلق بالحق پیج 44. اس کے بعد سیر فی الخلق بالحق پیج 44. فلسفوں اور حکمتوں کا ایک کلی جائزہ پیج 45. اب آ گیا پیج سبق نمبر 6 پیج 48 پر فلسفے کے مسائل پیج 48 وجود و ماہیت پیج 50 سبق نمبر 7 پیج 53 عینی اور ذہنی پیج 53 حقیقت اور خطا پیج 55 سبق نمبر 8 آ گیا ہے جو کہ پیج 59 پر ہے. حادث و قدیم پیج 59 ثابت اور متغیر پیج 63 اور سبق نمبر 9 پیج 71 پہ ہے. علت و معلول پیج 71 پہ ہے اور سبق نمبر 10 جو کہ آخری سبق ہے پیج 76 پر ہے. اور اسی پیج کے اوپر وجوب امکان اور امتناع الف میم تے نون الف عین یہاں پر یہ ہم نے آپ کو بتا دیا پیج 76 تک کے تمام فہرست. اور اتنے ہی صفحات کل میرے خیال ہے 79 پیجز کی یہ کتاب ہے. ہم امید ہے کہ 5 یا 4 میرے خیال ہے ریڈنگز کے جو پارٹ ہوں گے اس میں مکمل کر لیں گے. چلیے دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ 6 بھی ہو جائیں. چلیے کوئی بات نہیں. اب پیج 7 پہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد اب ہم باقاعدہ یہاں پہ ریڈنگ سٹارٹ ہو رہی ہے. سبق نمبر 1 لکھا ہے پیج 8 پر اور ہیڈنگ ہے کہ فلسفہ کیا ہے اور اس میں آگے نمبر 1 لکھا ہوا ہے. دیکھتے ہیں اس کے بعد آگے کیا ہوگا. نمبر 1 فلسفہ کیا ہے. نمبر 1 لکھا ہے فلسفے میں سب سے پہلے جس چیز کا جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ فلسفہ ہے کیا. چونکہ اس سوال کے جواب میں بحثوں کو خلط ملط خے لام توئے میم لام توئے کر دیا گیا ہے لہٰذا ہم اس کا جواب دینے سے پہلے یہاں بطور مقدمہ کچھ چیزیں بیان کیے دیتے ہیں جنہیں عام طور سے منطق کی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے. اب اگلی ہیڈنگ ہے تعریف لفظی و تعریف معنوی. اہل منطق کہتے ہیں کہ جب کسی شے کی ماہیت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو اس کے موارد مختلف ہوتے ہیں. سوال کبھی لفظ کے مفہوم و معنی کے متعلق ہوتا ہے یعنی جب ہم پوچھتے ہیں کہ فلاں چیز کیا ہے تو مورد سوال خود وہی لفظ ہوتا ہے اور یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ اس لفظ کے لغوی یا اصطلاحی معنی کیا ہیں. فرض کیجئے کہ کسی کتاب میں لفظ ہدہد نظر آ جاتا ہے جس کے معنی سے ہم واقف ہیں. چنانچہ دوسرے شخص سے استفسار کرتے ہیں کہ ہدہد کیا ہے. وہ جواب دیتا ہے کہ ہدہد ایک پرندے کا نام ہے. یا مثلا منطقیوں کی عبارت میں لفظ کلمہ نظر آ جاتا ہے کاف لام میم ہے تو دوسرے شخص سے سوال کرتے ہیں منطقیوں کی اصطلاح میں کلمہ کیا ہے. وہ جواب دیتا ہے کہ کلمہ منطقیوں کی اصطلاح میں وہی ہے جسے نحویوں نون ہے واو یہ واو نون غنہ جسے نحویوں کی اصطلاح میں فعل کہا جاتا ہے. بدیہی ہے بے دال یہ ہے چھوٹی ہے. بدیہی ہے کہ لفظ و معانی کا رابطہ قراردادی و اصطلاحی رابطہ ہے چاہے وہ اصطلاح عام ہو یا اصطلاح خاص. نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اس قسم کے سوالوں کے جواب کے لیے یا مقامات استعمال کی جستجو کرنی چاہیے اور یا لغت کی کتابوں کو کھنگالنا چاہیے. ممکن ہے اس قسم کے سوالوں کے جواب متعدد ہوں اور سب صحیح بھی ہوں کیونکہ ممکن ہے کہ ایک ہی لفظ مختلف عرف اور ماحول میں الگ الگ معانی رکھتا ہو. مثلا ایک لفظ اہل منطق و فلسفہ کے عرف میں کوئی خاص معانی رکھتا ہو لیکن وہی لفظ اہل ادب کے عرف میں دوسرا معانی رکھتا ہو. جیسے لفظ کلمہ علماء ادب کے عرف میں ایک معنی رکھتا ہے لیکن عرف منطق عین رفع عرف منطق
میں اس سے مختلف دوسرا معنی رکھتا ہے، یا لفظ قیاس قافیہ الف سین منطقیوں کی اصطلاح میں ایک معنی کا حامل ہے، لیکن فقہا اور اصولیوں کی اصطلاح میں اس سے دوسرے معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ جب ایک لفظ کے مختلف معانی ہوں تو ایسے موقع پر کہنا چاہیے کہ اس لفظ کے فلاں اصطلاح میں یہ معنی ہیں اور فلاں اصطلاح میں وہ معنی ہیں۔ اس قسم کے سوالات کے جوابات کو تعریف لفظی کہتے ہیں۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ لیکن بعض اوقات مورو سوال میم واو رے واو سین واو الف لام، لیکن بعض اوقات مورو سوال لفظ کا معنی نہیں ہوتا بلکہ حقیقت معنی کے متعلق سوال ہوتا ہے۔ لفظ کا معنی نہیں پوچھنا چاہتے، معنی معلوم ہے لیکن اس کی کاف نون ہے وہ حقیقت مجہول ہے، لہٰذا سوال کی کنا و حقیقت کے بارے میں کرتے ہیں، کاف نون ہے وہ حقیقت کے بارے میں کرتے ہیں، لہٰذا سوال کی کنا و حقیقت کے بارے میں کرتے ہیں۔ سامعین، یہ لفظ جو کاف نون ہے یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے، اس لیے شاید میں اس کی ادائیگی صحیح نہ کر رہی ہوں، بہرحال کے بارے میں کرتے ہیں۔ مثلاً اگر سوال کریں کہ انسان کیا ہے تو یہ مقصد نہیں ہے کہ لفظ انسان کے کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ لفظ انسان اسی دو پاؤں پر چلنے والے متکلم و مستقیم القامت ایک خاص قسم کے موجود کے لیے وضع کیا گیا ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ انسان کی حقیقت و ماہیت کیا ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ بدیہی بے دال یہ ہے چھوٹی ہے، بدیہی ہے کہ اس قسم کے سوال کا صحیح جواب ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا، ممکن ہے کہ اس کے جواب متعدد ہوں اور سب صحیح ہوں۔ اس قسم کے سوال کے جواب کو تعریف حقیقی کہتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے تعریف حقیقی، یہ انورٹڈ کاما میں ہے۔ پھر لکھا ہے تعریف لفظی تعریف حقیقی سے مقدم ہے، پہلے لفظ کا معنی مشخص و معلوم ہو جانا چاہیے اور پھر اس معنی کی حقیقی تعریف کی جانی چاہیے، ورنہ مغالطہ اور بے جا بحث کا باعث ہوگا، کیونکہ اگر کسی لفظ کے لغوی یا اصطلاحی اعتبار سے متعدد معنی ہوں اور اس کے معنوی تعدد تے این دال دال لکھا ہے سے غفلت برتی جائے تو ممکن ہے کہ ہر گروہ کسی خاص معنی کو مراد لے کر اسی کی تعریف کرے اور اس نقطے سے غافل ہو کہ جو معنی اس سے مراد لیا ہے وہ اس معنی سے قطعی مختلف ہے کہ جو دوسرے گروہ نے مراد لیا ہے اور وہ اس سلسلے میں خواہ مخواہ لڑ رہے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف پہ چلتے ہیں۔ لکھا ہے کسی لفظ کے معنی اور اس کی حقیقت کے درمیان تمیز نہ کرنا اکثر اس اشتباہ کا باعث بن جاتا ہے کہ لفظ کے معنی میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو حقیقی معنی کی تبدیلی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ مثلا ممکن ہے کہ کوئی لفظ ابتدا میں معنی کل میں استعمال ہوتا رہا ہو لیکن بعد میں اصطلاح بدل جائے اور بین ہی وہی لفظ کل یا کل کے بجائے اس معنی کل کے جز میں استعمال ہونے لگے۔ اگر معنی لفظ کو حقیقت معنی سے جدا نہ رکھا جائے تو یہی سمجھا جائے گا کہ در حقیقت خود اس کل کا تجزیہ ہو گیا ہے، جبکہ اس کل میں کسی قسم کی تبدیلی رونما نہیں ہوئی ہے بلکہ اس کل کے معنی میں استعمال ہونے والے لفظ نے اپنی جگہ بدل دی ہے اور کل کے جز میں استعمال ہونے لگا ہے۔ اتفاق سے فلسفے میں تمام مغربی فلاسفہ اور ان کے مشرقی مقلدین اس غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اگر توفیق شامل حال رہی تو شاید آئندہ اسباق میں اس سلسلے میں مزید توضیح پیش کر سکوں۔ لفظ فلسفہ اصطلاحی لفظ ہے اور اس کے متعدد گوناگوں اصطلاحی معنی ہیں۔ فلسفے کے مختلف گروہوں نے اپنے طور پر فلسفے کی مخصوص تعریف بیان کی ہے، لیکن تعریفوں اور تعبیروں کا یہ اختلاف کسی ایک حقیقت سے مربوط نہیں ہے۔ ہر گروہ نے اس لفظ کو ایک خاص معنی میں استعمال کیا ہے اور اپنے منظور نظر اسی مخصوص معنی کی تعریف کی ہے۔ ایک گروہ نے جسے فلسفہ کہتا ہے، دوسرا گروہ اسے فلسفہ نہیں سمجھتا، یا سرے سے اس کی قدر و قیمت اور اہمیت ہی کا منکر ہے، یا اسے کسی دوسرے نام سے یاد کرتا ہے اور پھر اسے کسی دوسرے علم کا جز سمجھتا ہے۔ لہٰذا فطری سی بات ہے کہ ہر گروہ کی نظر میں دوسرا گروہ فلسفی نہیں سمجھا جائے گا۔
اسی لیے اس سوال کے جواب میں کہ فلسفہ کیا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ مختلف اصطلاحات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو جواب دیں۔ اس سوال کا جواب پہلے ہم اسلامی فلسفے کے نقطہ نظر سے دیں گے، اس کے بعد دیگر فلسفے کا نظریہ پیش کریں گے، لیکن ان سب سے پہلے اس لفظ کے لغوی بحث ضروری ہے۔ اب ہیڈنگ ہے لفظ فلسفہ، لکھا ہے اس لفظ کی اصل یونانی ہے۔ یونانی اور قدیم یونان کے علمی تاریخ سے آشنا تمام قدیم و جدید علماء کا کہنا ہے کہ لفظ فلسفہ عربی زبان میں یونانی لفظ فیلوسوفیا انورٹڈ کاما میں یہ لکھا ہوا ہے فیلوسوفیا کا مصدر جعلی ہے۔ لفظ فیلوسوفیا 2 لفظوں سے مرکب ہے، فیلو اور صوفیہ۔ فیلو کے معنی دوستی اور صوفیہ کے معنی علم ہے، پس فیلوسوفیہ کے معنی محبت علم ہیں۔ افلاطون نے سقراط کو فیلوسوفس یعنی دوستدار علم کہا ہے، اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے علل و نحل شہرستانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 231 اور تاریخ فلسفہ ڈاکٹر ہیومن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20۔ پھر لکھا ہے کہ سقراط سے پہلے ایک گروہ وجود میں آیا جو اپنے آپ کو صوفیسٹ سین واو فے یہ سین تے انورٹڈ کاما میں ہے، اور اس کا بریکٹ میں اس کے مطلب لکھیں سوفسطائی سین واو فے سین تو الف حمزہ چھوٹی ہے، یعنی کہ دانشور کہتا تھا۔ یہ گروہ انسان کے ادراک کو حقیقت و واقعیت واو الف قاف عین یہ تے واقعیت کا معیار میم عین یہ الف رے معیار سمجھتا تھا، اور اپنے استدلال میں مغالطے سے کام لیتا تھا۔ رفتہ رفتہ سوفسٹ سے سین واو فے یہ سین تے سوفسٹ اپنا اصلی مفہوم کھو بیٹھا اور مغالطہ کرنے والے معنی میں استعمال ہونے لگا، اور سوفسطائت سین واو فے سین توئے الف حمزہ یہ تے سوفسطائت مغالطہ دینے کا مترادف بن گیا۔ لفظ سفست سین فے سین توئے ہے، عربی زبان میں اسی سوفیست سین واو فے یہ سیند کا مصدر جعلی ہے، جو آج ہمارے درمیان مغالطہ دینے اور فریب سے کام لینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سقراط اپنی تواضع و انکساری اور شاید سوفسطائیوں کی صف سے اپنے کو الگ رکھنے کے پیش نظر خود کو سوفیست یا دانشور کہلانا پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر حوالہ ہے تاریخ فلسفہ ڈاکٹر ہیومن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169۔ اسی لیے اس نے خود کو فیلسوف فے یہ لام سین واو فے فیلسوف یعنی علم دوست کہا، اور رفتہ رفتہ سوفیسٹ کے برخلاف جو دانشور کے مفہوم سے مغالطہ دہندہ کے معنی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ لفظ فلسفیہ علم دوست کی بجائے دانشور کے معنی میں اور فلسفہ علم و دانش کے معنی میں بولا جانے لگا۔ چنانچہ لفظ فیلسوف اصطلاح کے طور پر سقراط سے پہلے کسی شخص کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی سقراط کے فوراً بعد کسی کے لیے استعمال ہوا۔ اس زمانے میں لفظ فلسفے کا بھی کوئی واضح مفہوم نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ ارسطو نے بھی اس لفظ کو استعمال نہیں کیا ہے۔ فلسفہ اور فیلسوف کی اصطلاح بعد میں رائج ہوئی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ مسلمانوں کی اصطلاح میں یہ ہیڈنگ ہے، اور اس کے حوالے سے تفصیلات ہم پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں نے یہ لفظ یونان سے لیا اور عربی لباس پہنا کر اس پر مشرقی رنگ چڑھا دیا، اور اسے بطور مطلق میم توئے لام قاف بطور مطلق تمام عقلی علوم کے لیے استعمال کرنے لگے۔ فلسفہ مسلمانوں کی عام اصطلاح میں کسی خاص فن یا مخصوص علم کا نام نہیں ہے، بلکہ لغت، نحو، صرف معانی، بیان، بدی بے دال یہ عین اور عروض عین رے واو زواد، تفسیر، حدیث اور فقہ وغیرہ جیسے نقلی علوم کے مقابلے میں تمام عقلی علوم کو فلسفہ کہتے تھے، اور چونکہ یہ لفظ ایک وسیع معنی رکھتا تھا لہٰذا فیلسوف یا فلسفی اسے کہتے ہیں، جو اس زمانے کے تمام عقلی علوم کا ماہر ہوتا تھا۔
الہیات، الف لام ہے، یہ الف تے لام پہ کھڑا الف ہے، الہیات و ریاضیات، طبیعیات، سیاسیات، اخلاقیات اور منزلیات بھی شامل تھے۔ اسی وجہ سے کہتے تھے کہ جو شخص فلسفی ہو جاتا ہے وہ اس عینی و خارجی دنیا کی طرح خود ایک علمی دنیا بن جاتا ہے۔ یہاں پر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے جب مسلمان جب علوم کے سلسلے میں ارسطوئی تقسیم کو بیان کرتے تھے تو لفظ فلسفہ یا حکمت استعمال کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ فلسفہ یعنی کہ عقلی علم دو قسم کا ہے، نظری و عملی۔ فلسفہ نظری وہ ہے کہ جو اشیاء کے بارے میں جیسی کہ وہ ہیں بحث کرتا ہے، اور فلسفہ عملی وہ ہے کہ جو انسان کے افعال کے بارے میں جیسا انہیں ہونا چاہیے بحث کرتا ہے۔ فلسفہ نظری کی 3 قسمیں ہیں، الہیات یا فلسفہ علیہ عین لام یہ الف، رضائیات یا فلسفہ وسطی واو سین تے چھوٹی ہے، طبیعیات یا فلسفہ سفلی سین فے لام چھوٹی ہے۔ الہیات 2 فنون پر مشتمل ہے، امور عامہ اور الہیات بمعنی اخص، ایک الف خاف خے سواد، الف خے سواد۔ پھر لکھا ہے رضائیات کے 4 شعبے ہیں اور ان میں سے ہر ایک مستقل علم ہے، حساب، ہندسہ، حیت اور موسیقی۔ اور پھر ہے طبیعیات کی بھی بہت سی قسمیں ہیں، فلسفہ عملی، علم اخلاق، علم تدبیر منزل اور علم سیاست مدن میم دال نون میں تقسیم ہوتا ہے۔ پس کامل فلسفی وہی ہوگا جو ان تمام علوم پر دسترس رکھتا ہو۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، فلسفہ حقیقی یا علم اعلیٰ۔ لکھا ہے مسلم فلسفیوں کی نگاہ میں فلسفے کے متعدد شعبوں میں سے ایک شعبہ دیگر تمام شعبوں پر ایک خاص امتیاز رکھتا ہے اور گویا ان سب سے افضل و برتر ہے۔ وہ وہی شعبہ ہے جسے فلسفہ اولیٰ، فلسفہ علیہ عین لام یہ الف، علم اعلیٰ الف عین لام چھوٹی ہے اس پہ کھڑا الف، اور الحیات اور مابعد میم الف بے عین دال مابعد الطبیعہ الف لام توئے بے یہ عین ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے جسے کہ میٹا فزکس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تمام علوم پر اس علم کا ایک امتیاز یہ ہے کہ قدماء یعنی قاف دال میم الف حمزہ قدماء کے خیال میں یہ علم دوسرے تمام علوم سے زیادہ برہانی اور یقینی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس علم کی تمام علوم پر حکمرانی ہے اور در حقیقت تمام علوم کا بادشاہ ہے، کیونکہ تمام علوم اس کے کلی طور پر محتاج ہیں جبکہ وہ دیگر علوم کا کلی طور پر محتاج ہے۔ تیسرا امتیاز یہ ہے کہ یہ دوسرے تمام علوم سے زیادہ عمومیت و کلیت کا حامل ہے۔ ان فلسفیوں کے خیال میں حقیقی فلسفہ یہی علم ہے، اسی لیے بعض اوقات لفظ فلسفہ خاص طور پر اسی علم کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن ایسا کم ہی ہوا ہے۔ حوالہ ہے کہ ان تینوں امتیازات کی وضاحت اور ان کا اثبات ان مختصر بحثوں کی حدود سے خارج ہے۔ تفصیل کے لیے الہیات شفا کی ابتدائی 3 فصلیں اور اسفار الف سین فے الف رے اسفار جلد اول کی ابتدائی بحث ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ہم نے حوالہ پڑھ لیا جو کہ حاشیے میں لکھا تھا، اس کے بعد دوبارہ جہاں سے حاشیے میں گئے تھے واپس جا رہے ہیں۔ صفحے کی جانب لکھا ہے کہ پس قدیم فلسفیوں کے نقطہ نظر سے لفظ فلسفہ 2 معانی میں استعمال ہوتا ہے، ایک مشہور معنی جو بطور مطلق علم معقول سے عبارت ہے جس میں تمام غیر نقلی علوم شامل ہیں، دوسرا غیر مشہور معنی جو کہ علم الہی یا فلسفہ اولیٰ سے عبارت ہے اور فلسفہ نظری کے 3 شعبوں میں سے ایک ہے۔ لہٰذا اگر اصطلاح قدماء کے مطابق فلسفائی تعریف کرنا چاہیں اور مشہور اصطلاح کو نظر میں رکھیں تو فلسفہ ایک عام لفظ ہوگا جو نہ کسی ایک مخصوص فن یا علم میں منحصر ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مخصوص تعریف ہے۔ اس مشہور اصطلاح کے مطابق تمام غیر نقلی علوم کو فلسفہ کہا جائے گا اور فلسفی ہونے کا مطلب تمام عقلی علوم کا ماہر ہونا ہوگا۔ فلسفے کی اسی عمومیت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ فلسفہ نظری و عملی دونوں اعتبار سے نفس انسان کا
کمال ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں چلتے ہیں، لکھا ہے لیکن اگر غیر مشہور اصطلاح کو پیش نظر رکھیں اور فلسفے سے وہی علم مراد لیں کہ جسے قدما قاف دال میم الف حمزہ قدما فلسفہ حقیقی، فلسفہ اولا یا علم اعلیٰ کہتے تھے، تو ایسی صورت میں فلسفہ ایک مخصوص تعریف کا حامل ہوگا۔ اس وقت اس سوال کا جواب کہ فلسفہ کیا ہے یہ ہوگا کہ فلسفہ وہ علم ہے کہ جو ہر موجود کے حالات کے بارے میں اس کے موجود ہونے کے لحاظ سے بحث کرتا ہے، اسے اس کے مخصوص تشخصات مثلا جسم ہونے، کم ہونے، کیف ہونے، کافیے فے کیف ہونے، انسان ہونے یا نبات ہونے سے سروکار نہیں ہے۔ اس مطلب کی توضیح یہ ہے کہ اشیاء کے سلسلے میں ہماری معلومات دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ معلومات کہ جو کسی نوع نون واو عین نوع یا جنس سے مخصوص و وابستہ ہیں، دوسرے لفظوں میں ہماری معلومات کسی نوع یا جنس کے مخصوص عوارض و حالات اور احکام کے بارے میں ہیں، مثلا وہ اطلاعات جو احکام اعداد، احکام مقدار یا نباتات کے آثار اور جسم انسانی کے عوارض وغیرہ کے بارے میں ہیں اور جن کو علی ترتیب علم حساب، علم ہندسہ، علم نباتات اور علم طب کہتے ہیں۔ اسی طرح آسمان، زمین، معادن، حیوان، نفسیات، معاشرہ اور ایٹم وغیرہ سے متعلق دوسرے علوم بھی ہیں۔ یہ اب دوسرے نمبر پہ ہم چلتے ہیں۔ یہ کہا تھا نا شروع میں کہ اس مطلب کی توضیح یہ ہے کہ اشیاء کے سلسلے میں ہماری معلومات دو قسم کی ہوتی ہیں۔ پہلی قسم ہم نے پڑھ لی، اب دوسری کیا ہے کہ وہ معلومات جو کسی خاص نوع نون واو عین نوع سے مخصوص نہیں ہیں، یعنی کسی موجود کے اندر ایک خاص نوع سے ہونے کی بنا پر وہ آثار و عوارض نہیں پائے جاتے، بلکہ ان احکام و عوارض کے حامل ہونے کی وجہ خود اس کا موجود ہونا ہے۔ دوسرے لفظوں میں دنیا کا مطالعہ کبھی کثرت یعنی علیحدہ علیحدہ موضوعات کے لحاظ سے کیا جاتا ہے اور کبھی وحدت کے لحاظ سے، یعنی موجود کو موجود ہونے کی حیثیت سے ایک اکائی فرض کرتے ہوئے اس اکائی کا مطالعہ کرتے ہیں جس میں تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اب لکھا ہے کہ اگر دنیا کو ایک پیکر سے تشبیہ دیں تو ہمارا مطالعہ اس پیکر کے بارے میں دو قسم کا ہوگا۔ ہمارے کچھ مطالعات ہاتھ، پیر، سر، آنکھ وغیرہ جیسے اعضاء سے مربوط ہوں گے، لیکن کچھ مطالعات اس پورے پیکر سے مربوط ہوں گے، مثلا یہ پیکر کب وجود میں آیا، کب تک باقی رہے گا، اور اصلاً اس پیکر کے سلسلے میں کب کوئی معنی و مفہوم بھی رکھتا ہے یا نہیں، آیا اس پیکر کی وحدت حقیقی ہے اور ان اعضاء کی کثرت ظاہری وغیرہ وغیر حقیقی ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو لائن کو کہ پیکر کی وحدت حقیقی ہے اور ان اعضاء کی کثرت ظاہری وغیر حقیقی ہے۔ یہاں پہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے کہ آیا کہ اس کی وحدت اعتباری ہے اور کسی مشینی ڈھانچے یعنی صنعتی وحدت سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی، آیا اس پیکر کا کوئی مبدا اور سرچشمہ بھی ہے جس سے تمام اعضاء وجود میں آئے ہیں، مثلا اس کے پیکر کا سر ہے اور تمام اعضاء حتیٰ کہ بال اور ناخن میں بھی حیات و زندگی موجود ہے، یا ادراک و شعور اس پیکر کی بعض موجودات سے ہی مخصوص ہے جو اس میں اتفاقی طور پر کسی سڑی ہوئی لاش کے اندر پیدا ہو جانے والے کیڑوں کی مانند پیدا ہو گئے ہیں، اور یہ کیڑے وہی ہیں جنہیں حیوان جس کی ایک فرد انسان بھی ہے اس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آیا مجموعی طور پر یہ پیکر کسی ہدف کی طرف بڑھ رہا ہے اور کمال و حقیقت کی طرف رواں دواں ہے، یا بے مقصد و بے ہدف موجود ہے؟ اعضاء کی پیدائش اور ان کا زوال اتفاقی امر ہے یا اس میں کوئی قانونی علیت کار فرما ہے؟ عین لام یہ تے کار فرما ہے، اور کوئی مخلوق علت سے خالی نہیں ہے۔ ہر معلول کسی علت کے ذریعے ہی وجود میں آتا ہے۔ اس پیکر پر کسی قطعی اور ناقابل تغیر نظام کی حکمرانی ہے یا اس میں الٹ پھیر ممکن ہے؟ اس پیکر کے اعضاء کی ترتیب اور اس کا تقدیم و تاخیر واقعی و حقیقی ہے یا نہیں؟
اس پیکر کے تمام کل پرزوں کی مجموعی تعداد کتنی ہے اور اسی قسم کی دوسری باتیں. تو یہ تمام سوالات تھے سامعین جو ہم نے پڑھے. اگلے پیراگراف میں ہے کہ ہمارے وہ مطالعات جو اس کائنات کے اعضاء کی معرفت سے مربوط ہیں وہ علم ہیں. علم جو ورڈ ہے پھر یہاں پہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ وہ علم ہیں، اور وہ مطالبات جو خود اس کائنات کی معرفت سے متعلق ہیں وہ فلسفہ ہے. یہاں پہ فلسفہ انورٹڈ کاما میں ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ خاص قسم کے مسائل ہیں جو مخصوص وجود سے بحث کرنے والے علوم میں کسی علم کے مسائل سے مشابہت نہیں رکھتے، بلکہ خود اپنی ایک مخصوص حیت تشکیل دیتے ہیں. جب ہم اس قسم کے مسائل کا اجزائے معلوم کی معرفت کے نقطہ نظر سے مطالعہ کرتے ہیں اور یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ فنی طور پر اس قسم کے مسائل کس موضوع کے عوارض میں شمار ہوتے ہیں، تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ موجود بماہو بے میم الف ہے واو میم واو جیم واو دال موجود بماہو موجود کے عوارض ہے. یہ تھوڑا سا ورڈ مشکل تھا، انورٹڈ کاما میں لکھا تھا، میں پھر پڑھ دیتی ہوں. میم واو جیم واو دال بے میم الف ہے واو میم واو جیم واو دال کے عوارض ہیں. اس کی مزید توضیح و تشریح فلسفے کی تفصیلی کتابوں میں ہی پیش کی جا سکتی ہے. یہ اس سبق کی حدود سے باہر ہے. مذکورہ مسائل کے علاوہ جب کبھی ہم اشیاء کی ماہیت کے سلسلے میں بحث کرتے ہیں کہ مثلاً جسم یا انسان کی حقیقت و ماہیت اور اس کی واقعی تعریف کیا ہے، یا جب کبھی اشیاء کے وجود و ہستی کے بارے میں بحث کرنا چاہیں، مثلاً دائرہ حقیقی یا خط حقیقی موجود ہے یا نہیں، تو یہ بحث بھی اسی فن سے مربوط ہوگی، کیونکہ ان امور کے بارے میں بحث بھی موجود بماہو موجود بے میم الف ہے واو بما ہو موجود کے عوارض عین واو الف ریزواد کے عوارض سے متعلق بحث ہے. یعنی ماہیتیں موجود بما ہو موجود کے احکام و عوارض میں شمار ہوتی ہیں. یہ بحث بھی خاصی طویل ہے اور اس سبق میں اس کی گنجائش نہیں ہے. فلسفے کی تفصیلی کتابوں میں اس کے متعلق بحث کی گئی ہے. یہاں تک کہ گفتگو سے یہ نتیجہ نکلا کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ فلسفہ کیا ہے تو ہم اس کے جواب میں پہلے یہ کہیں گے کہ یہ لفظ ہر گروہ کے عرف میں ایک خاص معنی رکھتا ہے. اگر مسلمانوں کی اصطلاح میں فلسفے کی تعریف مقصود ہے تو مسلمانوں کے درمیان رائج اصطلاح میں یہ لفظ تمام عقلی علوم کے لیے اسم جنس ہے اور یہ کسی خاص علم کا نام نہیں ہے جس کی تعریف بیان کی جا سکے. لیکن غیر رائج اصطلاح میں یہ لفظ یہ فلسفہ اولا کا نام ہے، اور فلسفہ اولا وہ علم ہے جو کائنات کے کلی ترین مسائل کے بارے میں بحث کرتا ہے، جو کسی خاص موضوع سے مربوط نہیں ہے بلکہ وہ تمام موضوعات سے تعلق رکھتے ہیں. وہ ایسا علم ہے کہ جو پوری کائنات کا موضوع واحد کی حیثیت سے مطالعہ کرتا ہے. سامعین پیج 17 پر ہم آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ سبق نمبر 1 مکمل ہو گیا ہے، اور اس کے بعد ہم اگلی نشست میں یعنی کہ پارٹ نمبر 2 ریڈنگ کا ہے جس میں ہم سبق نمبر 2 پڑھیں گے کہ جس کا عنوان ہے کہ فلسفہ کیا ہے. یہ ہم جانیں گے اگلی نشست میں. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.